ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ضد نے انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سے اس کی تباہی کی شروعات ہوئی۔ طاقت کی نمائش انسان کی فطرت میں موجود ہے، جس کی مثال دنیا میں اب تک ہونے والی 2 بڑی عالمی جنگیں ہیں۔ دنیا بھر کی جدید سائنس اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ آخر اربوں ڈالر اور لاکھوں قیمتی جانوں کا نقصان کرنے والی 2 عالمی جنگوں سے دنیا کو کون سی خیر حاصل ہوئی۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ممالک توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ انہی ممالک میں سے روس بھی شامل ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین نے نیوکلیر پاور پلانٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی، جس میں چرنوبائل نیوکلیر پلانٹ بھی شامل تھا۔ لیکن اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے روس کو ایک خوفناک حادثے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، 26 اپریل 1986 کو اس وقت کی سوویت یونین کے زیر انتظام چرنوبائل نیوکلیر پلانٹ میں ہونے والے دھماکے سے کون واقف نہیں۔ یہ ایسا حادثہ تھا جس کے اثرات صرف سوویت یونین ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں تک محسوس کیے گئے۔ 26 اپریل 1986 کو چرنوبائل نیوکلیر پاور پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 میں اچانک ہی خرابی پیدا ہوئی۔ پلانٹ میں موجود عملے نے خرابی کی نشاندہی کی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ری ایکٹر ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عملے نے ہنگامی شٹ ڈاؤن کے عمل کا آغاز کر دیا۔ ہنگامی شٹ ڈاؤن کچھ راڈز پر مشتمل ایسا سسٹم تھا جس میں کسی بھی ہنگامی صورت میں راڈز کے ذریعے ری ایکٹر کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دن قسمت نے عملے کا ساتھ نہیں دیا۔ راڈز ری ایکٹر کے اندر تو داخل ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ری ایکٹر میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے کے ساتھ ہی جوہری تابکاری بھی ہوا میں پھیل گئی۔ اس تابکاری کی مقدار ہیروشیما جیسے 400 ایٹمی حملوں کے برابر تھی۔ اس حادثے کو اب بھی دنیا کا بدترین نیوکلیر حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے خارج ہونے والی تابکاری کا اثر اسپین، سویڈن اور برطانیہ میں بھی محسوس کیا گیا۔ تابکاری خاک کی بہت زیادہ مقدار مختلف ممالک کی چراگاہوں پر گری اور وہی چارہ جانوروں نے بھی کھایا۔ ان جانوروں کا دودھ استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں ہزاروں افراد تھائرائیڈ کینسر میں مبتلا ہوئے۔ چرنوبائل پاور پلانٹ میں RBM کے ڈیزائن کے 4 نیوکلیر پاور پلانٹ تھے۔ ابتدائی طور پر 2 نیوکلیر ری ایکٹر کا افتتاح 1977 میں کر دیا گیا، جبکہ تیسرے کا 1981 اور چوتھے ری ایکٹر کا 1983 میں آغاز کیا گیا۔ یہ 4 ری ایکٹر یوکرین کی 10% بجلی کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پاور پلانٹ کتنا طاقتور تھا۔ کسی بھی نیوکلیر ری ایکٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چرنوبائل پاور پلانٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی ایک ذخیرے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ پلانٹ میں کچھ ایسی موٹرز لگائی جاتی ہیں جس کے ذریعے پانی پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ان موٹرز کو ہر وقت حرکت میں رکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ حادثے کی رات بھی پلانٹ میں ایک معمولی کا سیفٹی چیک اپ جاری تھا، جس میں یہ ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے موٹرز کی بجلی منقطع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ انجینئرز نے اس کے لیے پلانٹ میں کچھ جنریٹر بھی نصب کیے، لیکن ان جنریٹر کو چلنے میں 1 سے 2 منٹ کا وقت لگتا تھا۔ 1 سے 2 منٹ کے دوران بھی پلانٹ کو چلنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی تھی، اور اسی سلسلے میں ان ٹربائنوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی جنہوں نے جنریٹر کے چلنے تک موٹروں کو بجلی فراہم کرنا تھی۔ یہ ٹیسٹ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا گیا تھا، لیکن ری ایکٹر نمبر 4 پر یہ اب تک کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پھر سے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹیسٹ کامیاب ہو جائے۔ ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے پلانٹ کی پاور کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ری ایکٹر کی پیداوار کو 1600 میگا واٹ سے 700 میگا واٹ تک لانے کی کوشش کی گئی، لیکن غیر متوقع طور پر ری ایکٹر کی پیداوار 30 میگا واٹ تک گر گئی۔ اس کو بڑھانے کے لیے کچھ سیفٹی راڈز کو باہر نکالا گیا، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جب انجینئرز نے دیکھا کہ پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ری ایکٹر میں موجود 211 راڈز میں سے صرف 8 راڈز اندر رہنے دیں اور باقی سب کو باہر نکال لیا۔ اچانک سیفٹی راڈز کے باہر آ جانے سے ری ایکٹر کی پیداوار میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور یہی وہ مقام تھا جب ری ایکٹر وہاں موجود عملے کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ ری ایکٹر کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے پانی بھی بھاپ کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اس ہنگامی صورتحال میں جب توانائی کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے راڈز کو دوبارہ ری ایکٹر میں ڈالا گیا تو بھاپ اور پریشر کی وجہ سے ری ایکٹر ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔